بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس کے شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 تا 24۔ قاری اسد الحق صاحب، بہت بہت شکریہ، خوبصورت انداز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید بہار رمضان میں۔ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج بھی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسے ٹاپک پہ ڈسکس کی جائے جو کہ عام فہم طور پہ شاید ہم بہت سنتے بھی ہیں اور اس پہ بات بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ پہلو ہیں جن کو میں نے جب بھی سنا تو وہ چند جگہوں پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں اور اس سے آگے وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ میں اوبویسلی اس پہ علماء کرام سے ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ کوئی بھی معاشرہ اگر اس کا حسن دیکھنا ہے، اس کی صحت دیکھنی ہے، تو اس کا دار و مدار احسن اور پرخلوص طریقے سے جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں ان پہ منحصر ہے۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت ہمیشہ سے کیوں زیادہ رہی ہے، کیوں اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی گئی ہے، کیوں احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ بے شک حقوق اللہ پورا کرنا فرائض میں شامل ہے، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ لیکن وہیں پہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے حوالے سے بہت سختی فرماتے ہیں، اور اس میں جب بھی ہم نے بات کی یا جب بھی ہم نے سنا تو اس میں سب سے زیادہ ڈسکس یہ ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یا ملازمین کے حقوق۔ یہ بات جنرلی ہم لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ تھوڑی زیادہ بات کی جائے۔ لیکن وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے بات کرتے ہوئے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درم ہے نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا، تو اس کی بہت ساری نیکیوں والے شخص کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دیا جائے گا، اور اگر ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس پہ کافی دیر اگر میں چاہوں تو بات کر سکتا ہوں۔ آج کے دور میں ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ، اوبویسلی اگر ہم ہمسایوں کی بات کریں تو ہمسایوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ آپ کسی کی بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں دنیا میں، کوئی بھی انسان جو آپ کی وجہ سے کسی تکلیف کا باعث، وہ اس کی تکلیف ہو جاتی ہے،
تو سمجھیں کہ آپ کا اس سے معافی مانگنا ضروری ہو گیا. آپ نے سڑک پہ کچرا پھینک دیا, پانی پھینک دیا, آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے بدتمیزی کر دی, آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا. آج انٹرنیٹ کا دور ہے, اس پہ آپ نے کچھ بھی لکھ دیا, کوئی بھی بات آپ لکھ دیتے ہیں, تو سوچیں کہ وہ بات تو آپ نے چھاپ دی. ایک تو بات آپ نے منہ سے کہی جو نکل گئی, ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے آپ کہیں آگے جا کے ختم کر دیں یا اس کی معافی مانگ لیں, لیکن جو بات آپ نے کسی شخص کے بارے میں اس پہ بہتان لگایا, جیسا کہ حضور پاک نے فرمایا, اس پہ کوئی الزام لگایا, یا آپ نے یہ اپنی طرف سے تجویز کر دیا کہ یہ تو جہنمی ہے, کوئی ایسی بات جو آپ کسی شخص کے بارے میں لکھتے ہیں, تو جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے ہی گناہ جاریہ کر دیا آپ نے. وہ جب تک چھپتا رہے گا, جہاں جہاں چھپتا رہے گا, جتنی بار چھپتا رہے گا, تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر اس کا حساب کیا ہوگا. تو ہم ججمنٹ کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے, ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. ہمارے ایک میں نے کہاوت پڑھی کہ اللہ تو مل ہی جائے گا, اللہ سے تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. وہ بندہ نہیں ملے گا جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو. تو پھر کی کرو گے, کتنے انہوں لبدے پھرو گے. وہ تمام لوگ جن کے ساتھ آپ نے کسی کا حقوق کھایا, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی اور اللہ نے ہمیں کہیں کہہ دیا کہ جاؤ جا کے اس سے معافی مانگ کے آؤ, تمہارے یہ سارے جو ثواب ہیں یہ ایک طرف, اس کی معافی لے آؤ, میں معاف کر دیتا ہوں. کہاں ڈھونڈیں گے, کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ یہ جو بیلنس ہے, یہ بیلنس اس دنیا میں پورا کر لیں. میرے اللہ کا قانون اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ میں جب کچھ چیزیں پڑھتا ہوں, کچھ چیزیں دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار یہ تو سارا حساب کتاب, اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی چوری کی یا کوئی ایسی حرکت کی جس پہ وہ پکڑا گیا, اس کو سزا ہو گئی, تو وہ دنیا میں ہو گئی, وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی مرنے کے بعد. اگر آپ نے دل سے توبہ کر لی ہے, اگر آپ نے معافی مانگ لی, آپ نے اپنے پروردگار سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. اللہ جب کہتا ہے کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو وہ کرتا ہے. ہم اگر اس کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو ٹھڈے مارتے رہیں گے, لوگوں کا حق مارتے رہیں گے, ملاوٹ کرتے رہیں گے, جھوٹ بولتے رہیں گے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں جتنا آپ کو پیار کرے گا؟ تو تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں, اللہ سے توبہ کریں. جہاں پہ موقع مل سکتا ہے اللہ پاک سے توبہ کریں کہ یار جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ نہیں کریں گے. کسی شخص کے ساتھ کہیں پہ کوئی غلطی, کوئی زیادتی آپ سے ہو گئی, معافی مانگ لیں, بات ختم کریں, چھوڑیں, آگے بڑھیں. ہمارے ساتھ آج بہت پیارے ہمارے نعت خواں ثنا خواں فیصل نقشبندی صاحب ہیں, میرے بڑے پیارے دوست ہیں, میرے ہم نام ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج وہ بھی تشریف لے آئے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے بہت سارے پرانے کچھ دوستوں سے مل کے. السلام علیکم فیصل, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا فضل ہے, آپ کی دعائیں. میں ٹھیک ہوں, کی بہت برکت. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. شکریہ شکریہ. کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ نعت شریف ہی ہمارا حوالہ ہے, لیکن آپ نے اللہ رب العزت سے جو بندے کا تعلق ہے اس تعلق سے ذکر کیا, تو میں چاہتا ہوں کہ حمد سے آغاز کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بسم اللہ.